الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گئی۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، کل مومنین اور کل مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے میں نے سورہ عنکبوت کی آیات تلاوت کی ہیں۔ بالکل شروعاتی آیات ہیں، مکی سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم نے ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی آزمایا ہے تاکہ اللہ سچوں کو جھوٹوں سے الگ کر دے، اہل حق کو جو اہل توحید ہیں، اہل ایمان ہیں، اور وہ جو اہل نفاق ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، دونوں الگ الگ ہو جائیں۔ احباب گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا مشاہدہ ہے کہ کوئی اسکول ہوتا ہے اور ایگزامینیشن ہال ہوتا ہے۔ ایگزامینیشن ہال میں بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو امتحان دے رہے ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک نوٹ بک ہوتی ہے اور ایک ٹائم ہوتا ہے ان کے لیے، اور اس ٹائم کے اندر ان کو امتحان دینا ہوتا ہے۔ سوال کا پرچہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے اور اس سوال کے پرچے کو ان کے سامنے اس کو رکھ کر ان کو امتحان دینا ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان میں لڑکے مختلف ہوتے ہیں، کوئی اے کلاس کا ہے، کوئی سیکنڈ کلاس کا ہے، کوئی تھرڈ کا ہے، کوئی فورتھ ففتھ کا ہے، کوئی ہائی اسکول کا ہے، کوئی انٹر کا ہے، لڑکے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بالکل چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو نرسری کا ہوتا ہے، کچھا 1 کا، کچھا 2 کا، کلاس 1 کلاس 2۔ کوئی اوپر کلاس کا ہوتا ہے، انٹر لیول کا ہوتا ہے، ہائی اسکول لیول کا ہوتا ہے، کوئی بڑے کلاس کا ہوتا ہے۔ سب کے امتحان الگ الگ ہوتے ہیں، سب کے امتحان کے پرچے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کسی کے امتحان کے سوالات کچھ ہوتے ہیں، کسی دوسرے کے امتحان کے سوالات کچھ اور ہوتے ہیں، کسی اور کلاس کے امتحانات اور ہوتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری یہ امتحان میں قائم ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ کیا لوگوں نے سوچا کہ ہم نے اتنا کہا کہ ہم ایمان لائے، ہم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں،
ہم اہل ایمان ہیں، تو کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے، اپنے ذہن میں یہ بنا رکھا ہے کہ ہم بس اتنا کہہ دینے کو قبول کر لیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اپنے اس قول میں کہ تم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ ایک آدمی آئے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں، ان کو اٹھاؤ، اس کو جنت میں داخل کر دو، بس کافی ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیچر نے آپ سے پوچھا ہو کہ ارے تم نے امتحان کی تیاری کر لی؟ اور بچہ کہے ہاں ہم نے امتحان کی تیاری کر لی، کہ اچھا ٹھیک ہے تم کو اگلا کلاس دیے دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا ہے، آزمایا جاتا ہے۔ پھر آزمائش میں بھی ایک بات یاد رکھیے، بہت اہم، ایک ایسا سوال، بلکہ دو ایسے سوال تو ایک ہی ہے لیکن اس کا جز دوسرا ہے، دو ایسے سوال جو ہر ایک کو دینے ہیں، جس کا جواب ہر ایک کے لیے، اس میں کسی کا استثناء نہیں، سب کو ان دو سوالوں کے جواب تو ضرور دینے ہیں، اس کے بعد جو سوالات ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ پہلا سوال ہے توحید کا، دوسرا سوال ہے اتباع رسول کا۔ یہ دو سوال تو لازمی ہیں، کمپلسری ہیں ہر ایک پر۔ ان سوال کے بعد شروع ہوتی ہے آپ کے آزمائش۔ یہ تو سوال وہ ہے جہاں سے آپ انٹر کرتے ہیں امتحان کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی پاس کارڈ ہوتا ہے، جس کے پاس کارڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس امتحان کے لائق ہیں، آپ اس امتحان میں بیٹھ سکتے ہیں، اس امتحان میں پاس ہونے پر آپ کو اونچے درجات ملیں گے، پاس ہونے پر آپ کو انعامات ملیں گے، فیل ہونے پر آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن وہ ضروری چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ پاس۔ تو یہ جو آزمائش ہونے جا رہی ہے، اس آزمائش کے اندر سب سے پہلی چیز توحید آپ کی درست ہونی چاہیے، توحید پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، یہ وہ صحابی ہیں جن کو انگاروں کے اوپر لٹایا گیا تھا اور ان کے خون اور چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور ہم کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہم پر کس قدر آزمائشیں آ گئی، یہ کفار کس طرح سے ہم پر ظلم توڑ رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کیجئے آسمانوں سے فرشتے اتریں اور ان سب کو سزائیں دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خباب، کیا تم نے سوچ رکھا ہے کہ تمہیں جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ تمہاری آزمائش نہیں ہوگی۔ تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان میں سے کسی کو لایا جاتا تھا اور زمین کے اندر اسے ڈالا جاتا تھا، مٹی سے آدھے جسم کو بھر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد اس کے سر کے اوپر آرے چلائے جاتے تھے، اور بعض ان میں سے وہ تھے جن کو لوہے کی کنگھی کی جاتی تھی اور ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا تھا، مگر یہ چیز بھی انہیں اللہ کی توحید سے روک نہیں سکتی۔ وہ اپنی توحید پر کامیاب رہے، اسی پر گامزن رہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑا مقام اور بہت بڑا مرتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ اے صحابہ، چونکہ تم ہمارے ساتھ ہو، تمہارے لیے اعلیٰ قسم کی جنتیں ہیں، جنت کے بہت بلند درجات تمہارے لیے ہیں، تو تمہاری آزمائشیں بھی اسی قدر سخت ہوں گی۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، جس کو جنت کا بہت اعلیٰ طبقہ، بہت اونچا طبقہ ملنا ہوتا ہے، تو پھر اس کی آزمائش بھی اسی طرح سے سخت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل ثم الامثل۔ سب سے زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں انبیاء کرام کی،
اور اس کے بعد پھر جو ان کے راستے سے سب سے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے اس پر پھر آزمائشیں آتی ہیں۔ تو احباب گرامی، ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ توحید ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر پورا اترنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی، وہ جنت کا چاہے جو طبقہ پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 100 سے زیادہ طبقات ہیں، اور ایک طبقہ ان میں سے دوسرے طبقے سے اتنا دور ہے جیسے زمین سے یہ تارا، جو ستارہ دکھائی پڑ رہا ہے آسمان پر، جیسے یہ زمین سے دور ہے، اسی طریقے سے جنت کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے اس قدر دوری پر ہے، اور جنت کے 100 سے زائد طبقات ہیں۔ سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ جنت الفردوس ہے۔ تم اپنے رب سے، اللہ جل جلالہ جل شانہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اعلیٰ طبقہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، رحمان کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کی جو چھت ہے وہ رحمان کا عرش ہے، اللہ سے اس قدر قریب، اس قدر قربت، یہ جنت الفردوس ہے۔ تو جنت کا کے جتنے بھی طبقات ہیں، چاہے وہ بالکل چھوٹے درجے کا ہو اور چاہے وہ آخری درجے کی جنت الفردوس ہو، سب کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ توحید پر ہوں، اس اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی شرک ملانے والے نہ ہوں، یہ پہلی شرط ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو بھی جس کسی نے بھی کوئی بھی شخص ہو، اگر اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو پھر جنت اس پر حرام ہو گئی اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہو گیا، اور اس کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ جس نے شرک کیا وہ جہنم میں داخل۔ تو ہماری سب سے پہلی آزمائش، عزیزان محترم، عزیزان گرامی، سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہم توحید پر پورے اتریں، کھرے اتریں۔ یہ پہلی شرط ہے جنتوں کو پانے کی۔ اب اس کے آگے کا مرحلہ شروع ہوگا، اس کے بعد کا مرحلہ شروع ہوگا کہ ہم کو کون سی جنت ملنی ہے، چھوٹی جنت یا اس سے بڑی جنت یا اس سے بڑی جنت یا اس سے بڑی جنت، یہ اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ہم اپنی توحید پر بالکل درست ہوں۔ یاد رکھیے، اگر توحید درست نہیں ہے تو آپ پہاڑوں جیسے اعمال کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم ان نامۂ اعمال کو تولیں گے ہی نہیں، تولیں گے ہی نہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازیں خوب پڑھ رہے ہیں، روزے خوب رکھ رہے ہیں، صدقہ خوب کر رہے ہیں، خیرات خوب کر رہے ہیں، عمرے پر عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کرائے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں وہ شرک بھی کر رہے ہیں، وہ مزاروں پر بھی جا رہے ہیں، چادریں بھی چڑھا رہے ہیں، غیر اللہ کو پکار بھی رہے ہیں، ان سے فریاد بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز بھی کر رہے ہیں، قربانی بھی کر رہے ہیں۔ آپ جان لیں اور بہت اچھی طرح سے جان لیں، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تم کو ڈھانپ لینے والی چیز کے بارے میں خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، جس روز چہرے ڈرے ڈرے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کتنے ہی عمل کرنے والے، عبادتیں کر کر کے تھک جانے والے۔ اللہ فرماتا ہے تسلا نارن حامیہ، ان کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیں گے، پھینک دیں گے۔ کیوں ڈال دیں؟ یہ اعمال ناقابل اعتبار ہیں جب تک توحید نہیں درست ہے۔ تو عزیزان محترم، ہمارے ایمان کی سب سے پہلی آزمائش، ہم سب کی آزمائش، ہر انس اور جن کی آزمائش، عورت اور مرد کی آزمائش، سب کی آزمائش کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ توحید بالکل درست ہو۔ توحید کے ساتھ
ادنا سا بھی ذرہ برابر بھی شرک نہ پایا جائے، نہ پایا جائے۔ اگر شرک پایا گیا تو پھر اعمال کا کوئی اعتبار ہی نہیں۔ تو اب جب ہم نے اپنی توحید درست کر لی، اب توحید درست کرنے کے بعد اب ہم کو اللہ کی جنت میں جانا ہے۔ جنت کے 100 سے زائد طبقات میں اللہ فرماتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنے والے آئیں اور اب مقابلہ کریں کہ کس کو کون سی جنت ملے گی۔ آؤ مقابلہ کرنے کے لیے، جن کے اندر حوصلہ ہے، جن کے اندر امنگیں ہیں، آؤ اور کرو مقابلہ۔ کون سی جنت چاہیے، کتنی بڑی جنت چاہیے، کتنی شاندار جنت چاہیے، آؤ اب مقابلہ کرو۔ اب تم میں سے لوگ مختلف ہوں گے، لوگوں کا ایمان بھی مختلف ہوگا، کوئی اپنے آپ کو قربان کر دینے والا ہوگا، کوئی اپنی جان کی قربانی دینے والا، کوئی مال کی قربانی دینے والا، کوئی اولاد کی قربانی دینے والا، طرح طرح سے لوگ ہوں گے، سب کی الگ الگ آزمائشیں ہوں گی۔ ہم سب کے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور اسی اعتبار سے انہیں اعلیٰ قسم کی جنتیں ملیں گی۔ اعلیٰ قسم کی جنتیں انہی کا انتظار کر رہی ہیں۔ جب جنت کے اندر لوگ چلے جائیں گے، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ لوگوں جزاء بما کنتم تعملون، یہ جو جنت تم کو ملی ہے، یہ جنت تمہارے ان دنیا میں کیے ہوئے عمل کی وجہ سے ہے۔ جو تم نے دنیا میں عمل کیا تھا، ان اعمال کو سامنے رکھ کر پھر تمہارا فیصلہ کیا گیا کہ کس کو کون سی جنت دی جائے۔ تو اس دنیا میں تم کو عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھ لیجئے، جہاں پر بھی آئے گا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، اس کے فوراً بعد لکھا ہوا ملے گا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کی۔ توحید پہلی شرط ہے، پھر عمل۔ اب عمل کی بنیاد پر آپ نے ابھی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیں، یہ کتنی بڑی آزمائش، اور کیا یہ آزمائش ختم ہو گئی؟ کیا ایسا ہوا کہ اللہ نے حضرت خباب بن الارت کو جنت الفردوس دے دی اور جنت کا دروازہ بند کر دیا گیا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے آزمائشیں جاری رہیں گی، قیامت تک کے لیے۔ کوئی اپنے ایمان کی وجہ سے، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خباب، ہم نے سنا ہے کہ آپ کو آگ پر، انگاروں پر لٹایا جاتا تھا۔ سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہاں امیر المومنین یہ سچ ہے۔ کہا کہ پھر ذرا ہمیں وہ پیٹھ دکھا دیجیے اپنی۔ حضرت خباب نے تھوڑی دیر تأمل کیا، تھوڑی دیر رکے رہے۔ امیر المومنین نے پھر کہا تو انہوں نے پھر اپنی پیٹھ دکھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہاں پر گڈھے پڑے ہوئے تھے، وہ گوشت بالکل انگلیاں اس میں داخل کی جا سکتی تھی، اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیٹھ کو چوم لیا اور کہنے لگے اللہ کی راہ میں اتنی قربانیاں دی آپ نے۔ خباب بن الارت رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین نے کہا کیا آپ کو مکے کا وہ دور یاد آ گیا؟ انہوں نے کہا نہیں، مکے کا دور نہیں یاد آیا، مجھے یہ یاد آیا کہیں اس کو ریاکاری میں شامل نہ کر لیا جائے کہ میں نے اپنی پیٹھ کھول کے اتنے لوگوں کو دکھا دی۔ اللہ اکبر! ایک تو وہ مرحلہ کہ جب وہ انگاروں کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے خون سے، ان کے چربی سے وہ انگارے بجھے جا رہے ہیں، اس مرحلے کو پار کرنے کے بعد اب ان کو کس بات کی فکر ہے؟ کہیں عمل میں ریاکاری نہ ہو گئی۔ اللہ اکبر! اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ صحابہ کرام کو ایسے ہی نہیں ملا۔ حضرت عبد الرحمن جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، بعد کی بات ہے، حضرت امیر المومنین ان کے ہونے کے بعد عبد الرحمن کہنے لگے کہ ابا جان، جنگ بدر کا موقع تھا اور ہم بھی کفار کی طرف سے جنگ میں شریک تھے۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، ایک نہیں تقریباً 3-4 بار ایسا ہوا، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب ہیں، میرے ابا جان ہیں، میں نے فوراً چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے بیٹے، میرے عزیز،
تو نے تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن اللہ جل جلالہ کی قسم اگر جنگ بدر میں تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بالکل نہ چھوڑتا، اللہ کے راہ میں تجھے بھی مار دیتا۔ یہ ایمان جنہوں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی، حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر آئیں، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، جنگ احد کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئیں، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجئے، میدان جنگ میں جہاں تمام صحابہ کرام جنگ کرنے جا رہے ہیں میرے چھوٹے سے بچے کو لیتے جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مومنہ خاتون، یہ بچہ کیا کرے گا؟ یہ ہمارے کس کام کا ہے؟ یہ تو دودھ پیتا بچہ ہے، یہ نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے، نہ خنجر چلا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ ابھی صحیح سے بیٹھ سکتا ہے، یہ جنگ میں ہمارے کس کام آئے گا؟ کہنے لگی کہ نہیں اللہ کے رسول، میں اس کو اس لیے لائی ہوں تاکہ جب کوئی کافر آپ پر تیر چلائے تو میرے بچے کو آپ آگے کر دیجئے، وہ تیر اس پر لگے، آپ پر نہ لگنے۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہ جذبہ، اپنا دل ٹٹول کر دیکھیے، یہ جذبہ ذرا سا دیکھیے، ایمان پر قربان ہو جانے کا جذبہ، اسلام پر اپنی جان کو نچھاور کر دینے کا جذبہ، اسلام پر اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، سب کو قربان کر دینے کا جذبہ، یہ جو جذبہ ہے یہ جنت کے اعلیٰ طبقات میں آپ کو لے کر جانے والا ہے، جنت الفردوس میں لے کر جانے والا ہے، جس کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے سب کے سب کھلے ہوئے ہیں، اور جنت پکار رہی ہے کہ آؤ میری طرف، کون ہے جو اپنے قربانیاں پیش کرے گا اور آئے گا، اور یہ دور قیامت تک چلتا رہے گا، یہ چیز قیامت تک باقی رہے گی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آموں کی فصل ہوتی ہے، ایک موسم آتا ہے آم کا، اسی طریقے سے اہل عرب میں، مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا ایک موسم ہوتا تھا، پورے سال ان کا ان کھجوروں کی بکری پر دار و مدار ہوتا تھا۔ کھجوریں ادھر پک رہی ہیں، ان کے توڑنے کا وقت قریب ہے کہ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا بلند ہوتی ہے کہ اے مسلمانوں غزوہ تبوک کے لیے نکلو، یہاں سے 800 کلو، آج کے زمانے 800 کلومیٹر کی دوری پر یہاں سے نکلو، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل سال کا آخر ہے، سب ختم ہو چکا ہے، راشن غلہ پانی سب ختم ہو چکا ہے، اب کھجوریں کٹیں گی، اب کھجوروں کے توڑنے کا وقت آیا ہے، ان کے پکنے کا وقت آ گیا ہے، اب کھجوریں بیچی جائیں گی، اب ان کی تجارت کی جائے گی، اب گھر میں پیسہ آئے گا، اور اس سے پہلے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ ان کھجوروں کو ایسے ہی چھوڑ دو اور چلو ہمارے ساتھ تبوک کی طرف۔ اور وہ مومنین، ہمارے مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ اعلان فجر میں کیا ہے، فجر کی نماز کے بعد یہ اعلان کیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اٹھ کر ہی نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا اپنے گھر جاؤ تیاری کر کے آؤ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں۔ سیکنڈوں کا بھی ٹائم نہیں لیا انہوں نے سوچنے کے لیے کہ جائیں نہ جائیں، ابھی جائیں کل جائیں، تیاری کریں، کچھ نہیں، آپ نے کہا اور ہم تیار ہیں۔ کیا ہمارے اندر اللہ کے نبی کی یہ اطاعت موجود ہے؟ کیا ہمارے اندر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ کیا لوگوں نے سوچ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور بس اتنا کافی ہے، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ ہم انہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، تاکہ اہل ایمان کو اہل نفاق سے، منافقین سے الگ کر دیا جائے، جھوٹوں سے الگ کر دیا جائے، صادقین الگ ہو جائیں، کاذبین الگ ہو جائیں، اہل ایمان الگ ہو جائیں، اہل منافق الگ ہو جائیں، سب الگ الگ ہو جائیں، تبھی تو جنتوں کے حقدار ہوں گے۔ آج تو ہم اپنے وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، تھوڑے سے مال کی قربانی نہیں دے سکتے۔ جب نوبت آتی ہے اپنے آپ میں جھانک کے ہم دیکھیں، جیب سے پیسہ نکالنا اللہ کے راہ میں کس قدر گرا گزرتا ہے، جیب سے پیسہ نکالنا اللہ کی راہ میں کتنا گرا گزرتا ہے۔ وہی لوگ جو اپنی شادیوں میں، فنکشنوں میں نہ معلوم کتنا پیسہ لٹا دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے، مسجد میں دینے کے لیے، جلدی جیب سے پیسہ نہیں نکلتا،
تھوڑی سی دھوپ ہو جائے، تھوڑی سی دقتیں ہو جائیں، آدمی بالکل واللہ قیامہ پریشان ہونے لگتا ہے، اپنے بدن کو نظر کیا ہو گیا، اتنی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، نہ آپ سے ٹھنڈک برداشت ہوئی، نہ گرمی برداشت ہوئی، نہ جاڑا برداشت، نہ گرمی برداشت، نہ پیسوں کی قربانی برداشت، تو پھر اعلیٰ جنتوں کا خواب کیا دیکھنا؟ یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں۔ اس راہ پر جو نکلے گا اللہ کی نگاہ میں وہ سرخرو ہوگا۔ الحمدللہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ لوگوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جائے گا، لوگ اپنے قربانیاں پیش کرتے رہیں گے۔ چلتے ہیں سبھی منزل کی طرف پہنچتے ہیں، لیکن دو ایک، ہم سب دیکھتے ہیں، دوڑتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، سب ایک ساتھ دوڑتے ہیں، لیکن کوئی تو ہوتا ہے جو نمبر 1 پر آتا ہے، کوئی نمبر 2 پر آتا ہے، کسی کا کوئی اور نمبر ہوتا ہے، کسی کا کوئی اور ہوتا ہے۔ اسی دنیا میں، اسی زمین پر رہتے ہوئے، اسی سماج اور اسی معاشرے کے اندر ہم سب رہتے ہوئے، ہم سب اللہ کے نام لیوا ہیں، ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، لیکن قربانیوں میں سب الگ الگ ہیں۔ قربانیاں سب کی الگ الگ ہوں گی۔ کسی کا تو بہت بڑا جذبہ ہوگا جسے راتوں میں نیند بھی نہ آتی ہوگی، جو کسی پریشانی کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہوگا، کوئی کسی کے ہاتھ اٹھ جاتے ہوں گے کہ پروردگار ہماری قربانی کا ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم فلاں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور کر دے، اے اللہ ہم یہی کر سکتے، یہی کر رہے ہیں۔ کسی کا درجہ الگ ہے، کسی کا درجہ الگ ہے، کوئی جان کی قربانی پیش کر رہا ہے، کوئی مال کی قربانی پیش کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، اور اللہ نے یہ ہم جیسے لوگوں کو وقت دکھایا، ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پاس کھانا نہیں، پینا نہیں، جن کا پورا گھر ٹوٹا ہوا ہے اور رمضان کا مہینہ ہے اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں، صرف اللہ کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے میرے رب، اگر کوئی پانی ہوتا تو ہم اس سے افطار کرتے، کوئی کھجور ہوتی تو افطار کرتے، یہاں تو نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پروردگار ہماری افطار کو قبول فرما دے۔ یہ قربانیاں ہیں، یہ ہم لوگوں نے ابھی دیکھی ہیں، پورا گھر گرا ہوا ہے اور اسی گھر کے کھنڈہر کے نیچے آدمی کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ کیا یہ ایمان ہے؟ کیا یہ ایمان کی بلندی ہے؟ جس کا پورا گھر گر گیا ہو، جس کی آل اولاد شہید ہو گئی ہو، لیکن اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں، ہم دیکھ کر تڑپ جاتے ہیں، اور ان کے پیروں میں جنبش نہیں، انہیں کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، لوہے کی لاٹ سے بھی زیادہ وہ مضبوط ہیں، ہم ان کو دیکھ کر کانپے جا رہے ہیں، اور ان کا ایمان بالکل سینہ ان کا ایمان سے بھرا ہوا ہے۔ ایمان کی تو آزمائشیں ہیں، کسی کو بھوکا رکھ کر، کسی کو پیاسا رکھ کر، کسی کے اوپر پریشانیاں ڈال کر، اور ایک اور بتا دیں ایک بات اور، کسی کو سرائی وضرا، قرآن پاک نے کہا کسی کو ہم مالداری دے کر آزماتے ہیں، خوب دولت دے دیتے ہیں، دولت دے کر آزماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ لوگ بھولے ہوئے ہیں، لوگ بھول گئے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ ایک ہے صحت، ہیلتھ، اللہ نے بہترین صحت دی ہے، اور دوسری ہے فراغ، وقت آپ کے پاس بہت ہے، وقت ہی وقت ہے آپ کے پاس، لیکن آپ سو کر گزار دیتے ہیں، ٹی وی سیریل دیکھ کر گزار دیتے ہیں، ناولیں پڑھ کر گزار دیتے ہیں، موبائل پر گزار دیتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ تمہارا امتحان کا ہے، یہ جو خالی وقت ملا ہے، یہ جو امن و عافیت کی زندگی ملی ہے، یہ امتحان کی زندگی ہے، تم نے کیا کیا، آزمایا جائے گا۔ انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ اس سے سوالات کر نہ لیے جائیں۔ کیا تم سمجھتے ہو جنت اتنی آسان ہے کہ جس نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اسے فوراً جنت الفردوس دے دی جائے؟ اللہ جس کو چاہے جنت الفردوس دے، یہ اس کا کرم ہے، وہ چاہے کسی کے کچھ عمل نہ کرنے پر پھر بھی اسے جنت الفردوس دے دے، وہ دل دیکھتا ہے، وہ دینے والا ہے، اس کی جنت ہے، لیکن اس نے کمپٹیشن رکھا ہے،
اس دنیا کے اندر، اور ہم کو ان اعمال کو لانے میں اپنی پوری کوشش صرف کرنی ہے۔ آزمائش طرح طرح کی ہوگی، ہر طرح کی ان آزمائش سے اپنے آپ کو گزارنے کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے، اپنے وقت کو غنیمت سمجھنا ہے، اللہ پر عقیدے کو اور ایمان کو مضبوط سے مضبوط ترین کرنا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے آدمی جڑ جائے، قرآن پاک کو پڑھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے، ہمارے جو رسول پہلے گزر چکے ہیں انبیاء کرام ان کی زندگی کو پڑھے، جو ہمارے سلف صالحین گزر چکے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھے کہ کیسے انہوں نے ایمان کے لیے اپنی آزمائش میں وہ کھرے اترے اور پورے اترے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو، ہماری نمازوں کو، ہمارے تمام اعمال صالحہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی ہماری موت آئے۔ اے اللہ جو اس وقت اہل ایمان پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ غیب سے ان کی امداد کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے فتح اور نصرت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر اپنا رحم فرما، خاص طور سے ہمارے اس ملک ہندوستان پر اپنا رحم فرما۔ یا اللہ یہاں امن و امان عطا فرما، یا اللہ امن و امان اور عفو اور عافیت عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔